است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دی پناہ است حسین۔ ناظرین کرام، سید الشہداء امام حسین اور ان کے رفقا، ان کے جانثاروں کا 72 جانثاروں کا واقعہ کربلا کے اندر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا رہتی دنیا کے لیے ایک مثال قائم کر دینا ہے کہ حق و باطل کی جنگ میں ہمیشہ جیت حق کی ہوتی ہے۔ عددی طاقت اور ایک بڑی فوج اور لشکر کے سامنے یہ نہتے لوگ اپنے حق کی آواز بلند کرتے کرتے اپنے سر کٹا بیٹھے، اپنے خون سے کربلا کی سرزمین کو سینچ دیا، لیکن اپنے حق کی آواز کو بلند کیا، اپنے سر کو نگوں نہیں ہونے دیا۔ پروگرام ہے ہمارا نیوز ون ٹونائٹ ود عاصم رضا۔ اسی حوالے سے آج کے پروگرام میں کچھ ایسی شخصیات کو ہم نے دعوت دی ہے جو ایک بہت بڑا نام رکھتے ہیں، اسکالر ہیں، مصنف بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، تدریس سے بھی تعلق ہے۔ تو یہ شعبہ زندگی کے وہ لوگ ہیں کہ جن کی آرا جو ہے وہ سنی جاتی ہے اور ان کی جسے کہہ سکتے ہیں فالوورز کے حوالے سے یا ان کے میسیجز یا ان کی آواز بہت دور تک پہنچتی ہے۔ میں وقفہ لوں گا، اس کے بعد ان کا تعارف کروں گا۔ میں لیتا ہوں وقفہ۔ محرم الحرام، جہاں پر ہمارے اس دنیا کے وجود سے لے کر آج تک اگر ہم دیکھیں تو اس کی تاریخی اہمیت جو ہے دین اسلام کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہے، لیکن 10ویں محرم الحرام کی جب بات کی جاتی ہے، شب عاشور کی جب بات کی جاتی ہے، حسین ابن علی یعنی کہ حضرت امام حسین کی بات کی جاتی ہے کہ ان کی شہادت کا بھی دن ہے، اور یزید کے سامنے سر نہ جھکا کر حق کی آواز کو بلند کرتے ہوئے ان کے وہ 72 جو رفقات تھے، جو 72 جانثار تھے، جس طرح انہوں نے قربانیاں دیں اور جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حق کی آواز کو بلند کرنے کے لیے کفر کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ واقعہ کربلا رہتی دنیا تک ایک تاریخ بن چکا ہے، ایک مثال بن چکا ہے، ایک عظیم قربانی کی مثال، ایک سچ کی آواز۔ یوں تو ہم بات کرتے ہیں جیسے ہی دنیا کا وجود آیا یا پھر بشر انسان کی بات کی جاتی ہے تو اس کے ساتھ ہی نیکی اور بدی کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا تھا، اور یہی حق و باطل کی جنگ جو ہے وہ آج تک جاری ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی، اس میں نہ صرف مسلمانوں کی بات کریں بلکہ غیر مسلموں نے بھی اس عظیم حقیقت کو تسلیم کیا ہے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں ظلم و جبر اور کفر کے سامنے کھڑے ہونے کی مثال، تو اس میں حضرت امام حسین اور ان کے وہ 72 رفقا جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، افتخار حسین عارف صاحب۔ میں صرف مصنف یا شاعر کی حیثیت سے بات نہیں کروں گا، ایک دانشور کی حیثیت سے بات کروں گا۔ ایک بہت بڑا نام ہمارے لیے قابل تعظیم بھی ہیں۔ خوش آمدید کہتے ہیں افتخار صاحب آپ کو۔ بڑی مہربانی، بہت کرم، آپ نے یاد فرمایا۔ افتخار صاحب، اس پہ میں چاہوں گا کہ آپ روشنی ڈالیں کہ جس طرح 10ویں محرم کے حوالے سے اور شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، جو آخری خطبہ انہوں نے یزید کے لشکر کو دیا تھا اور اس میں انہوں نے کہا تھا کیا تم مجھے نہیں پہچانتے میں کون ہوں، میں کس کے نسب سے ہوں، میں کس کی اولاد ہوں، کیا تمہیں مجھ پہ قتل کرنے کا جو ایک سلسلہ دیا گیا یا حکم دیا گیا تم سمجھتے ہو کہ وہ جائز ہے، یا تم پہ یہ چیز عیاں نہیں ہے کہ میں کون ہوں۔ اس تناظر کو ذرا بیان کیجئے گا اور اس واقعے کی جو تاریخی اہمیت ہے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ آپ نے جس خطبے کا تذکرہ فرمایا ہے یہ امام کا آخری خطبہ ہے اور حجت ہے، اور اپنا موقف بیان کیا گیا ہے اور اپنی شناخت کروائی گئی ہے۔ حسین ابن علی عالم اسلام کی وہ برگزیدہ شخصیت ہیں جن کی قربانی علامت کے طور پر، استعارے کے طور پر، رویے کے طور پر، ایک مثالیے کے طور پر، رول ماڈل کے طور پر ساری دنیا کے سامنے ہے۔ 61 ہجری کا یہ واقعہ آج 1446 ہجری ہے۔ ہر سال دن بدن لوگوں میں معنویت کربلا کی اور امام حسین علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قربانی کی اور ان کے 72 جانثاروں کی قربانی کی اور ان کے خانوادہ نورانی کی خواتین اور ان کے
رفقائے کار کے ایثار اور قربانی کی جو داستانیں ہیں وہ رہتی دنیا تک باقی رہیں گی۔ دیکھیے 61 ہجری کی شام میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اعلان کر دیا یزید کی فوجوں نے، جو عمر سعد اور شمر اور دوسرے خولی اور دوسرے سرداروں پر تھا مشتمل، اعلان کیا گیا کہ حسین قتل کر دیے گئے، حسین کو شہید کر دیا گیا۔ مگر ہوا کیا کہ آج کوئی یزید کا نام لینے والا نہیں ہے، اور یزید کا نام داخل دشنام ہو گیا جیسے کہتے ہیں، اور حسین زندہ ہیں، اور دن بدن ان کے نام کی معنویت اور ان کی شہادت کی معنویت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ بے شمار کوئی تاریخی واقعہ، ایک واقعہ جو ظہر عاشور سے لے کر اور عصر عاشور تک تمام ہو گیا اور شام غریبہ پہ منتج ہو گیا، اتنی دیر کے ایک واقعے نے رہتی دنیا تک کے لیے انسانیت کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ کوئی ایسا واقعہ میں نے نہیں دیکھا کہ تاریخ عالم میں، تاریخ انسانیت میں، ادبیات عالم میں اس طریقے سے رقم کیا گیا ہو۔ مسلمانوں کی جو زبانیں ہیں، وہ عربی ہو، فارسی ہو، اردو ہو، پنجابی ہو، سندھی ہو، ہمارے سرائکی کے وسیع میں جو لوک ادب اس سلسلے میں تخلیق ہوا، بہت لکھا گیا اور لکھا جا رہا ہے۔ اب یورپ میں بھی محرم کے حوالے سے، اس قربانی کے حوالے سے انگریزی میں اور دوسری زبانوں میں، فرانسیسی میں بہت لکھا گیا ہے، اور کوئی شہر مجھے جانے کا اتفاق ہوتا ہے دوسرے ملکوں میں اور برطانیہ میں، یورپ کے ملکوں میں، امریکہ میں اور آسٹریلیا میں، کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں حسین ابن علی کی بے مثال قربانی کی یاد نہ منائی جاتی ہو۔ افتخار صاحب، اس میں اگر ہم بات کرتے ہیں اجتماعیت اور ذمہ داری، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ظالم کے خلاف، جبر کے خلاف جب بھی آواز اٹھتی ہے، چاہے مسلمان معاشروں کی بات کی جائے، ممالک کی بات کی جائے، یا پھر اگر ہم بات کرتے ہیں جس طرح آپ اپنے بیرون ملک دوروں کا ذکر بھی کر رہے تھے، وہاں کے مشاہدات بھی آپ نے بیان کیے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سوک سینس کی جب بات کی جاتی ہے یا معاشرت کی بات کی جاتی ہے، اس کے حوالے سے بھی ایک بڑی عظیم مثال ہے کہ کسی ظالم حکمران یا جابر یا کوئی جبر کرنے والا جب بھی کوئی اپنے ظلم کی انتہا تک پہنچتا ہے، عالمی سطح پر ہو یا بین الاقوامی سطح کی بات کی جائے، یا پھر کہیں کنفائنڈ وے میں کسی ایک خاص حصے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ایسی کوئی بات ہو، تو وہاں پہ بھی اس کی مثال دی جاتی ہے۔ دیکھیے، اقبال نے بہت ہی واضح طور پر اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے، اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ کسی زبان میں کسی اور شاعر نے کربلا کو اس طرح نہیں لکھا جس طرح علامت کے طور پر، نشان کے طور پر اقبال نے لکھا۔ اور موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید ان دو قوت در عطایت پدید کی جو دو قوتیں ہیں کہ موسیٰ اور فرعون، اور یہ دو قوتیں جو ہیں باطل کی اور حق کی، یہ ہمیشہ سے نبرد آزما ہوتی رہی ہیں، اور جب بھی باطل نے سر اٹھایا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حق کی قوتوں نے اس کا جواب نہ دیا ہو۔ ہمارے بزرگ اور ابو الحسن علی ندوی نے ہماری بہت ہی ایک اعلیٰ کتاب لکھی ہے، تاریخ دعوت و عزیمت۔ تو تاریخ اسلام میں کبھی یہ نہیں ہوا کہ ظلم نے اور زیادتی کرنے والوں نے سر اٹھایا ہو اور سرکشی کی ہو اور اعلاء کلمہ حق کرنے والے موجود نہ ہوں۔ اچھا، اب یہ دیکھیے کہ خلافت راشدہ کے بعد جب ملوکیت نے اپنے قدم گاڑ دیے اور یزید کی بیعت طلب کی گئی، پھر یزید کی زوردار طریقے سے، تو بہت سے لوگ ایسے تھے مدینے میں جنہوں نے انکار کیا اور اس کی بیعت سے انکار کیا، مگر جسے کہتے ہیں جو حسین ابن علی مرد نہ نکلا کوئی، جمع ہوتی رہی مقتل دنیا سر مقتل، کیا کیا۔ جب
ولی عہدی کی بیعت کے بعد جب یزید خود خلیفہ ہوا تو اس نے فوراً حکم دیا کہ ان لوگوں سے بیعت لی جائے، اور یعنی نام آتے ہیں تاریخ میں، حضرت عبداللہ ابن زبیر کا ذکر آتا ہے، حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر کا ذکر آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کا تذکرہ ہوتا ہے، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اچھا، اب کیا ہوا کہ امام نے پہلی بات کہی جو مدینے میں کہ مجھ جیسے لوگ یزید جیسے لوگوں کی بیعت نہیں کرتے، اور انہوں نے دیکھا کہ مدینے کے لوگ جو ہیں، اب یہ بات کہنے کی ہے، انسانیت بہت آگے آ گئی ہے اور لوگوں میں حوصلہ ہے کہ وہ اپنی تاریخ میں جو ہونے والی لغزشیں ہیں اس کا اعتراف کریں۔ مدینے سے حسین چلے گئے۔ حضرت مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے کسی ایک سوال کے جواب میں بہت ہی بڑی بات کہی تھی۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ جب صحابہ نے دیگر صحابہ نے بیعت کر لی تھی تو پھر حسین نے بیعت کیوں نہیں کی؟ سید مودودی نے جواباً یہ فرمایا کہ جب حسین نے بیعت نہیں کی تھی تو پھر دوسرے اصحاب نے بیعت کیوں کی؟ مدینے سے مکے تشریف لائے اور انہوں نے حج کو عمرے سے بدلا، اور کربلا کی طرف کا جو سفر ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھیے کہ انہوں نے پہل بھی نہیں کی، انہوں نے مکالمے کو جاری رکھا، مگر ایک بات بالکل واضح ہے کہ جو آج کل ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اور ژان پال سارتر کے حوالے سے کہ جو فریڈم آف چوائس ہے، کہ جب دو چیزیں موجود ہوں اور کوئی آدمی ایک چیز کا انتخاب کرے تو وہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی شخصیت کیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے بیعت سے انکار کیا، اور بھائی اور بیٹے اور بھتیجے اور دوست اور ساتھی قربان ہوتے گئے، مگر امام کے پائے استقامت میں لغزش نہیں آئی، اور آخری وقت تک جب وہ فرما رہے تھے کہ لا معبود سوا کیا غیاث المستغیثین، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اب تو اپنے وعدے کو پورا کرو، اس کے بعد کلمہ استرجاع جسے ہم کہتے ہیں۔ تو یہ جو شخصیت ہے، یہ حیرت انگیز طور پر یعنی میں دیکھتا ہوں، اگر آپ لہجہ بلہجہ سویرے سے لے کر شام تک کی تاریخ پڑھیں اور یہ سب چیزیں محفوظ ہیں۔ اچھا، یہ سب کن لوگوں نے بیان کی ہیں؟ امام زین العابدین نے بیان کی ہیں، زینب کبریٰ نے بیان کی ہیں، حمید ابن مسلم نے بیان کی ہیں۔ ادھر جو بعد میں جب مختار ثقفی نے قیام کیا اور قاتلان حسین کو گرفتار کیا اور ان سے پوچھا، تو انہوں نے جو بیانات گویا اقراری بیانات دیے ہیں وہ سب تاریخ میں جمع ہیں، جملہ جملہ لکھا ہوا ہے، ہر فقرہ لکھا ہوا ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ظلم کی کون سی منزل تھی اور صبر اور استقامت کی کون سی منزل تھی جس کا مظاہرہ حسین ابن علی نے کیا۔ افتخار صاحب، اس میں اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جب خون سے ایک تاریخ رقم کرنے والے نواسہ رسول اور ان کے خاندان کی بات کی جاتی ہے، ان معصوموں کی بات کی جاتی ہے جو شیر خوار تھے، جن کو پانی نصیب نہیں ہو رہا تھا اور ان کے گلے میں تیر پیوست کر دیے گئے، اس تمام فلسفے کے پیچھے، اس تمام واقعے کے پیچھے کیا میسج رہتی دنیا کو مل رہا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ آج ہمارے لیے کیا میسج وہ چھوڑ گئے جو رہتی دنیا تک ہے، اور ہمارے لیے اس میں کیا اہمیت ہے؟ دیکھیے، بالکل صاف اور واضح بات آپ نے جس کی طرف نشاندہی فرمائی کہ حضرت علی اصغر شہید کر دیے گئے، حضرت علی اکبر شہید کر دیے گئے، جناب قاسم شہید کر دیے گئے، حضرت عباس شہید کر دیے گئے، زہیر اور حبیب اور 72 ساتھی، لیکن پائے استقامت میں لغزش نہیں آئی، قربانیاں دیتے رہے، مگر حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں یزید کی بیعت کرتا ہوں، سب کچھ قربان کر دیا، اور وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ اس قربانی کے بعد بھی کیا ہونا ہے۔ آپ دیکھیے کہ
ایک وہ داستان تھی، کتاب کا وہ حصہ تھا جو کربلا شام غریبہ کے وقت ختم ہو گیا، مگر ایک دوسرا سلسلہ شروع ہوا جس میں امام زین العابدین پابہ زنجیر کیے گئے، جناب زین سلام اللہ علیہ پابہ زنجیر کی گئی، ان کو بے ردا کیا گیا، خاندان نبوت کے ساتھ کی جو بے حرمتی کی گئی. کسی رسول کی امت نے اپنے رسول کے چہیتے کے ساتھ، اس کے خانوادے کے ساتھ یہ برتاؤ نہیں کیا گیا ہوگا. امام زین العابدین نے کہیں فرمایا ہے کہ قرآن میں ہم سے محبت کا حکم دیا گیا تھا، لیکن اگر ہم سے بغض کا حکم دیا جاتا تو بھی کوئی اس سے زیادہ ظلم نہیں کر سکتا تھا جتنے ظلم ہم پر روا رکھے گئے. کربلا میں، کوفے میں، شام میں کون سا ظلم تھا جو روا نہیں رکھا گیا؟ مگر خانوادہ نبوت نے یزید کی بیعت نہیں کی، اس کی حکمرانی کو تسلیم نہیں کیا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ فوراً ہی اس کے بعد مدینہ میں بغاوت ہوئی، ادھر مکے میں، اور یزید نے اپنے زمانے اپنی عہد حکومت کے آخری زمانے میں مدینہ میں جو کچھ کیا ہے وہ بھی اس کے جرائم میں اور اس کے مظالم میں اس سے اضافہ ہوتا ہے. مدینہ میں کتنی بیویوں کی بے حرمتی کی گئی، کتنے اصحاب کو شہید کیا گیا. 3 دن تک مدینہ جو تھا وہ اس کی حرمت کو ختم کیا گیا. پھر ادھر عبداللہ ابن زبیر کا جو قیام تھا، اس کو مکے میں جو کچھ کیا گیا، خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی گئی. تو ملوکیت نے ظلم کی کوئی حربہ ایسا نہیں تھا جو استعمال نہیں کیا ہو، مگر جو صاحبان استقامت تھے وہ جمے رہے، اور کسی کو امام کی شہادت کے بعد ملوکیت کو ہمت نہیں ہوئی کہ وہ کسی سے طلب بیعت کر سکتا. عارف صاحب، حاکمیت صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، اور اس چیز پہ ایک مسلمان کا ایمان ہوتا ہے، اور وہ اللہ کی امانت کے طور پر اس کے اقتدار کو ہم دیکھتے ہیں جو دیا جاتا ہے. مقتدر اعلیٰ کیونکہ اللہ کی ذات ہے. لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین اور ان کے کنبے نے، اور وہ 72 افراد جو ان کے ہم سفر بھی تھے اور ان کے ساتھ شہید بھی ہوئے، وہ جانثار، ان لوگوں نے کسی متاع اور جان و مال کے مطلب غرض کے بغیر، کسی مال و متاع کے بغیر کوفیوں کی آواز کے اوپر اور حق کی آواز کے اوپر یہ قدم اٹھائے. تو کیا اہل کوفہ اس میں معاف کر دیے جائیں گے، جنہوں نے جس طرح کا مظاہرہ کیا؟ ان کو بلا کے جب بلایا گیا حضرت امام حسین نے، نہ صرف یزید کی فوج سے، جس طرح آخری خطبہ جو ان کا تھا، انہوں نے وہاں پہ ہر اس شخص کو، اور حج کے موقع پر بھی مختلف جو وہاں پہ قبائل کے سردار تھے یا لوگ تھے ان سے بات کی تھی. تو وہ لوگ بھی معاف کیے جائیں گے؟ نہیں، دیکھیے، ایسے تاریخ جو ہے وہ بہت سی باتوں کو کبھی کبھی الجھا دیتی ہے، اور حکومت کی شہ پر لکھی جانے والی تاریخیں آپ اپنے زمانے میں دیکھیے، اپنے زمانے میں 10 20 40 50 سال اپنی تاریخ میں دیکھیے، تاریخ کے بڑے بڑے واقعات جو ہیں ان کے اوپر پردہ پڑا رہتا ہے، اور بہت سے ایسے واقعات ہیں جو نمایاں کر دیے جاتے ہیں. اچھا، کوفیوں میں جیسے اگر آپ کربلا کے میدان میں شہدائے کربلا میں امام حسین کے رفقائے کار میں دیکھیں گے تو اس میں مدینے اور مکے کے مقابلے میں کوفے کے رہنے والوں کی تعداد زیادہ ہے. اور امام کی شہادت کے بعد سلیمان ابن سرد خزائی نے عین الوردہ میں، اور یعنی بہت ایسے لوگ ہیں کوفیوں میں جنہوں نے امام کی محبت میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں اور پھر ان کی شہادتیں ہوئیں. بلا شبہ یہ بھی ہوا کہ بے وفائی ہوئی. مسلم ابن عقیل جب کوفے تشریف لائے بحیثیت سفیر حسین کے، اس وقت ان کو کیسے تنہا چھوڑا گیا، اور کیسے عبید اللہ ابن زیاد نے جس طرح سے مسلم ابن عقیل کو شہید کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد
शायद किसी और शहीद के साथ इतना जुल्म रवा रखा गया हो जितना मुस्लिम इब्न अकील रज़ी अल्लाह अन्हु का के साथ किया गया। तो कूफियों ने जुल्म भी किया और कूफियों ने, बहुत से कूफियों ने इमाम का साथ भी दिया। इफ्तिखार साहब, इसमें जो आखिरी सवाल मैं करना चाहूँगा आपसे कि अगर हम आज के माशरती पहलुओं का जायज़ा लेते हैं और इस्लामी तारीख़ को देखते हुए 10वीं मुहर्रम की जो इस्लामी अहमियत है उसको भी देखते हुए आगे बढ़ते हैं, तो आप समझते हैं कि हमें इस चीज़ का इदराक अभी शायद हुआ नहीं उस तरह जिस तरह कि इसका एक बहुत बड़ा पैगाम है जो पूरी दुनिया उसको महसूस कर चुकी है या फिर वो उसको बयान करती है। हमें आज भी एक यकसुई की ज़रूरत है, हमारे तमाम जिसे कह सकते हैं मकातब फ़िक्र के लोगों को एक साथ बैठने की ज़रूरत है और इसके ऊपर डिबेट करने की ज़रूरत है कि इसको समझा जाए और इससे कुछ सबक हासिल किया जाए या फिर इससे अपने आगे आने वाली ज़िंदगी में अपनी नस्लों को पैगाम दिया जा सके। देखिए, बहुत सी बातें हैं जो कही जा सकती हैं इस मौजू पर, मगर हुसैन अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़ात गिरामी ऐसी है कि जिस पर कोई इख्तलाफ नहीं है। अच्छा, ये जो इक्का दुक्का आवाज़ें उठती रहती हैं ये गोया बेमानी और लायानी सी हैं। देखिए, हिंदू हो, अंग्रेज, ईसाई हो, यहूदी हो, सिख हो और सिख हों, कैसा कैसा शेर हज़रत गुरु नानक के अशार आपको मिलते हैं, महेंद्र सिंह बेदी के शेर मिलते हैं, और कलम में दम है कि लिखे हुसैन हार गए, ऐसा ऐसा मिसरा लिखा है। छन्नूलाल दिलगीर से लेकर और कृष्ण बिहारी नूर और माथुर लखनवी तक के हुसैन नाम है रद्दे बलाए बैत का। तो बहुत 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 बड़ी तादाद है। और फिर एक हुसैनी बरहमनों की तादाद है। मैं तारीख़ में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि बरहमनों की एक तादाद है जो हिंदुस्तान में पाई जाती है, वो उनको हुसैनी बरहमन कहते हैं। ये जो सुनील दत्त और संजय दत्त, ये जो दो मशहूर एक्टर्स हैं, ये भी उस खानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं। इनका ख़्याल ये है और इनका गोया दावा ये है कि करबला के मैदान में हिंदुस्तान के कुछ लोग भी गए और वहाँ शरीके जिहाद हुसैनी हुए और शहीद हुए, ये इनका कहना है। अच्छा, प्रेमचंद ने बहुत मार्का आरा करबला के उन्वान से एक तहरीर लिखी। तो ये सब है, लेकिन ये भी है कि मरासिम जो होते हैं ये समझिए एक तरह की इसको फ़ारसी वाले एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि जो मीरासे सुन्नती है और ये कायम रहती है। ये यानी मसलन हमारे यहाँ जो अय्याम अज़ा में होता है वो इराक़ में नहीं होता, वो ईरान में नहीं होता, वो अरब में नहीं होता, तो हम उसके साथ ज़िंदा हैं और उसमें जीते हैं। मगर मानवियत जो है करबला की वो यही है कि किसी भी जालिम के सामने, किसी भी जाबिर के सामने एलाए कलमा हक़ कहने से गुरेज़ नहीं करना चाहिए। मौलाना सुलेमान नदवी का एक बहुत मशहूर शेर है कि 1000 बार मुझे ले गया है मक़तल में वो एक क़तरे खून जो रगे गुलू में है। हर इंसान के बदन में खून की एक बूंद ऐसी होती है जो उससे इसरार करती रहती है कि वो कलमा हक़ कहे, जाबिर के सामने एलाए कलमा हक़ कहे। और लोग कहते हैं, और हमारी तारीख़ ऐसे लोगों से भरी हुई है कि जिन्होंने हर ज़माने में बातिल की क़ुव्वतों के सामने, जबर की क़ुव्वतों के सामने कलमा हक़ बुलंद किया। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ साहब आपका, आपने अपना कीमती वक्त और अपनी कीमती आरा से और तारीख़ के आईने में उन चीज़ों के ऊपर रोशनी डाली कि जिसको आज भी हमें समझने और जानने की ज़रूरत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, हम अपने प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ेंगे। हम लेते हैं वक्फा, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। एक दफ़ा आपको फिर हम खुशामदीद कहते हैं अपने इस प्रोग्राम में, खुसूसी प्रोग्राम में 10वीं मुहर्रम के हवाले से बात की जा रही है, इसकी अहमियत के हवाले से वाक़या करबला की बात की जा रही है। एक और जहाँ दीदा मेहमान शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। मेरी खुशकिस्मती है कि वो हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त
हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर अनीस अहमद साहब वाइस चांसलर हैं रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के, इसके अलावा स्कॉलर हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, इस्लामी तारीख में अगर हम 10वीं मुहर्रम की अहमियत को देखें और उन वाक़यात को देखें जो इससे जुड़े हुए हैं, तो इसको आप किस तरह देखते हैं? वैसे भी हम अगर मुहर्रमुल हराम की हुर्मत की बात करते हैं और 10वीं मुहर्रम के एहतराम की बात करते हैं, तो उस पर ज़रा रोशनी डालिएगा। देखिए, मुहर्रम इस लिहाज से बड़ी अहमियत रखता है कि इसमें जो बाज़ वाक़यात हुए हैं, जिनमें हज़रत हुसैन की शहादत है और बाज़ हज़रात की शहादतें हैं, लेकिन इन सब का ताल्लुक़ एक ख़ास मकसद और एक ख़ास थीम के साथ है, और वो थीम में तस्वुर ये है कि हक़ और बातिल, सच्चाई और झूठ, अगर इनका मुकाबला होता है तो क्या बातिल कसरत के बावजूद और हक़ क़िल्लत के बावजूद नाकाम हो जाता है? ये वो बहुत एक अहम सवाल है जो इस ख़ास वाक़े से हमारे सामने आता है। हज़रत हुसैन ने जो मकसद अपने सामने रखा, बड़ा वाज़ेह है कि अगर निज़ाम हुकूमत को जो खुलाफ़ाए राशिदीन ने आगे बढ़ाया था नबूवत के बाद, और उसके अंदर जो बुनियादी खदोखाल थे, ख़ास तौर पर शूरा का निज़ाम, इंतखाब का निज़ाम, बैतुल-माल की जवाबदेही, उसका ज़ाती मिल्कियत न बन जाना, फिर ये कि जो ओवरऑल माहौल और फ़िज़ा दीन ने कायम की, जिसमें इफ़्फ़त व इस्मत, पाकीज़गी और तहारत, उसके मुकाबले में वो सरगर्मियाँ मुआशरे में आ जाना जो अखलाक के मनाफ़ी हों, तो इस सूरत हाल के अंदर कोई भी इस्लामी शऊर रखने वाला शख्स ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि एक निज़ाम को तब्दील कर दिया जाए। बेशक। चुनांचे हज़रत हुसैन का जो बुनियादी मकसद था, वो उस निज़ाम का तहफ़्फ़ुज़ था जिसे खिलाफत राशिदा कहा जाता है, और जिसके अंदर खलीफा महज़ एक फरमारवा नहीं है, एक बादशाह नहीं है, एक जानशीन नहीं है, बल्कि उसके पास फ़राइज़ हैं। अगर फ़र्ज़ अदा कर रहा है तो बड़ी खुशी की बात है, नहीं तो उस बात का मुस्तहिक़ नहीं है खिलाफत का। डॉक्टर साहब, इसमें जहाँ पे हम बात कर रहे थे कि तारीखी वाक़यात 10वीं मुहर्रम के हवाले से, उसकी हुर्मत के हवाले से, वैसे भी इस मुहर्रम को मुहर्रमुल हराम इसीलिए कहा जाता है कि इसकी इस्लामी तारीख जो है वो भी कभी तवील नज़र आती है कि जब वजूद हुआ था इस कायनात का, तो उसके वजूद से लेकर आज तक मुतादिद वाक़यात ऐसे थे। आप क्या समझते हैं कि हम इन करबला के वाक़यात के हवाले से, वो तो हमारे लिए काबिल एहतराम ज़रूर हैं, उसमें यकीनन हम उसी तरह उस तकलीफ़ और दर्द को महसूस करते हैं, लेकिन साथ साथ जो इस्लामी तारीख़ की अहमियत है उस पर मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ी सी इन वाक़यात को भी रोशनास कराते जाएँ हमारे नाज़रीन के लिए। तौर पे तारीख़ के मुताले और वाक़यात के समझने का एक तस्वुर वो है जो आप फरमा रहे हैं, लेकिन तारीख़ के तालीम के ऐसे से मैं ये समझता हूँ कि महज़ तारीख़ को हम एक ज़ाविये से नहीं देख सकते। जी। बहुत से वाक़यात को किसी एक महीने से मंसूब कर देना, ये तारीख़ के साथ एक ज़्यादती है। इस्लामी फ़िक्र जो कुरान पाक ने हमको दी है, वो ये है कि अल्लाह ताला ने तमाम महीने सिवाय उन 4 महीनों के जो मुतय्यन कर दिए गए हैं, काबिल एहतराम करार दिए हैं, और उनके भी एहतराम का सबब बता दिया गया है कि ये वो 4 महीने हैं जिसके अंदर के दुनिया के किसी भी गोशे से लोग उम्रे के लिए, हज के लिए निकलते हैं। इसके बाद वो सारे महीने जिनमें कोई वाक़यात रूनुमा होते हैं, वो बजाय ख़ुद मुक़द्दस नहीं हैं, लेकिन उनकी अहमियत उन वाक़यात की बिना पर हो जाती है। मिसाल के तौर पे रबीउल अव्वल की अहमियत अपनी जगह पर है, मुहर्रम हराम की अहमियत अपनी जगह पर है, ज़िलहिज की अहमियत अपनी जगह पर है। तो इसको किसी एक महीने से मंसूब करना इस्लामी तस्वुर तारीख़ से मुताबिकत नहीं रखता, लेकिन इसमें कोई शुबा नहीं कि रवायात में वो सब बातें मिलती हैं जो आप ज़िक्र फरमा रहे हैं, और उनको एक उस ज़ाविये से देखा जा सकता है। मेरी निगाह में जो चीज़ बुनियादी हमारे लिए वो ये कि इसमें
جو اتنی بڑی شہادت پیش کی، اس میں پیغام کیا ہے؟ یعنی کیا مشکل تھی کمپرومائز کرنے میں؟ ہم آج کے دور میں دیکھتے ہیں کہ نظریات اور اصولوں پر لوگ جب چاہیں کمپرومائز کر لیتے ہیں، تو کیا حضرت حسین کے لیے کوئی مشکل کام تھا کہ وہ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے اور کہتے کہ بھئی ٹھیک ہے، مجھے آپ کوئی عہدہ دے دیجئے، مجھے کوئی منصب دے دیجئے، اور مجھے کوئی اعتراض نہیں؟ یعنی یہ جو ان کا اپنے موقف کے اوپر قائم رہنا ہے اور جان حوالے کر دینا ہے اس مقصد کے لیے، یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور یہ وہ پہلو ہے جس نے کہ نہ صرف آپ کی اس مثال کو، بلکہ اس مثال کی بنا پر ایک تھیم ہے جو ہماری تاریخ میں پایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ کچھ جو ہمارے پڑوسی ملک کے اندر انقلاب برپا ہوا امام خمینی کی سربراہی میں، تو اس میں تھیم کیا تھا؟ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، ایک نظریہ ہوتا ہے جس کے اوپر ہم معاشرت کے حوالے سے اگر بات کرتے ہیں تو کسی چند لوگوں کا یا ایک گروہ کا یا پھر اجتماعی طور پر اگر دیکھیں لوگوں کے اندر ایک شعور بیداری کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، اور جس کی آپ نے اسلامی جمہوریہ ایران کی بات کی، اور آپ نے کہا کہ جی وہاں پر جو امام خمینی کے جن کی سرکردگی میں جو ایک انقلاب بھی آیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم بات کرتے ہیں آج مسالک اور لسانی تعصبات اور بہت ساری اور شرنگیزیاں جو ہیں ہم دیکھتے ہیں جن کی سرکوبی کے لیے نہ صرف آپ جیسے جو مشائخ ہیں یا پھر اسکالرز ہیں وہ بھی بیان کرتے ہیں اکثر، اور آج کے اس وقت عصر حاضر کے اندر جو کچھ ہم دیکھتے ہیں کچھ نہ کچھ شرنگیزی ہو جاتی ہے، مذہبی منافرت کی بات کی جاتی ہے، یہ اتنا جی بڑا اٹ جی سیلف واقعہ میسج ہے کہ جو آپ سب کو اس چیز کے بارے میں سکھاتا ہے کہ ہمیں کن اصولوں کو بنیاد بنا کر یا فالو کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ شرنگیزی ہوتی ہے۔ دیکھیے ایسا ہے کہ حضرت حسین کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ جس دور کے اندر موجود ہیں اس میں آپ نے عالم طفولیت میں جس ہستی کے گود میں پرورش پائی ہے وہ رحمت عالم ہے، اور پھر آپ کی تربیت جس انتہائی اہم ہستی نے کی ہے حضرت علی، ان کا ایک بہت بڑا مقام ہے فقہ کے اندر ایک صحابی کی حیثیت سے۔ لیکن جو بات آپ نے بھی کئی اختلافات وغیرہ کی، جس وقت امت مسلمہ ایک فتنے کا شکار ہے، اور فتنہ یہ ہے کہ بعض افواہوں کی بنا پر لوگ چڑھے آئے ہیں مدینہ منورہ میں، حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا ہے، مجھے بتائیے کہ اس وقت حضرت عثمان کے گھر کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ یہ دو نوجوان ہیں، حسن اور حسین علیہ السلام، جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ معاملہ یہاں پر یہ نہیں ہے کہ آپ کس تصور کو درست سمجھتے ہیں۔ ظاہر ہے حضرت عثمان کے پورے دور کے اندر حضرت حسین حضرت حسن نے دونوں نے شانہ بشانہ ان کا کام کیا ہے۔ حضرت علی نے ان کے ساتھ معلوم تعاون فرمایا ہے۔ یہاں مسئلہ رہبردریس کا نہیں ہے، یہاں پہ تعلق ہے دینی حمیت اور دینی محبت کا، اطاعت کا، امیر کی اطاعت۔ تو اسلام نے جو اصول دیے ہیں ان میں یہ گنجائش کہیں نہیں پائی جاتی جو ہمارے ہاں نام نہاد مسلکیت کی ہے۔ لیکن اسلام لازماً یہ چاہتا ہے کہ آزادی رائے، اجتہاد کے حق کو، اپنی بات کو دلیل کی بنیاد پر پیش کرنے کے حق کو تسلیم کیا جائے، اور اس کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ اگر اسلام کا یہ مدعا نہ ہوتا تو کیا ہمارے ہاں 5 معروف فقہی مسالک پائے جاتے؟ ایک مسلک بہت کافی تھا قرآن کو سمجھنے کے لیے، سنت کی اطاعت کے لیے، لیکن دین اسلام نے یہ وسعتیں فراہم کی ہیں، اختلاف رائے ہو اور دل کی بنیاد پر ہو، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے مواقع پر ایک امام فقہ دوسرے امام فقہ کی اتباع کر رہا ہے، اس کا احترام کرتا ہے، کہتا ہے کہ اس کے بغیر علم مکمل نہیں ہوگا۔ یہ وہ توسع ہے، یہ وہ دین کی خوبی ہے جسے ہم نے نظر انداز کر دیا ہے، اور ہم محض ایک تنگ مسلکیت کا شکار ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم اس وقت کے لیے کیا اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ ایک میسج، کیونکہ آپ کے فالوورز بھی بہت ہیں، آپ کو چاہنے والے بھی بہت ہیں، آپ کا ایک اپنا ایک جسے کہتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ ہے جس کے حوالے سے ہم دیکھیں تدریس کا بھی تعلق ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک یکسوئی کی ضرورت ہے اور ہمیں ایک فکر
اور ایک سوچ کی ضرورت ہے جس سے ہم اپنی آنے والی نسلوں کی تربیت انہی اصولوں پہ کر سکیں؟ دیکھیے، حضرت حسین کی قیادت ایک نوجوان قیادت ہے، اور نوجوان قیادت آج ہمارا ایک باعث افتخار پہچان ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان قیادت کو دیکھنا چاہیے کہ حضرت حسین نے کس طرح سے اس فکر کے ریوائول کے لیے، احیاء کے لیے، بغیر یہ سوچے کہ ان کی اپنی جان، ان کے اہل خانہ، ان کا یہ اسٹیک ہے اور عین ممکن ہے کہ ان میں سے کوئی باقی نہ بچے۔ ظاہر ہے اگر ایک فوج کا مقابلہ خاندان کے ساتھ ہو کیسے باقی ہو سکتا ہے، لیکن اس سب کے باوجود آپ نے اس بات پہ کمپرومائز نہیں کیا، وہ یہ کہ اسلام کے دیے ہوئے انتخابی نظام کو، جس کے ذریعے خلفاء کا انتخاب ہوا، چاروں خلفاء کا، اس نظام کو نہیں بدلنا چاہیے اور وہ واپس آنا چاہیے۔ پھر یہ بات بھی آپ نے بالکل واضح کر دی کہ جو معاملات ہیں ان معاملات کے اندر مشاورت، پارٹیسپیشن، کنسلٹیٹو اپروچ، یہ وہ ہے جو دین کا مدعا ہے۔ قرآن پاک صاف کہتا ہے وشاورہم فی الامر وامرہم شورى بینہم۔ اس بنا پر شورا کی برتری اور عظمت کو، اور تیسری چیز یہ کہ جو نظام کی تبدیلی ہو رہی تھی اور بجائے خلافت کے ایک موروثی بادشاہت وجود میں آ رہی تھی، جیسے کہ آج ہی بعض ممالک میں پائی جاتی ہے، لیکن نہ اسلام نے اس کو انڈورس کیا، نہ خلفاء راشدین سے اسی کو ہمیں مثال ملتی ہے، اور یہی وہ اسوہ سیدنا حسین ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے کہ آپ نے اس اصول کے اوپر سر دینا قبول کر لیا، لیکن یہ بات پسند نہیں فرمائی کہ اسلام کے جو سیاسی تصورات ہیں، جو اسلام کا نظام ہے، اس میں کوئی خلل نہ پائے۔ یہ وہ پیغام ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ریوائول احیاء اسلام کے اصولوں کا نوجوانوں کے ہاتھوں، جو شعور رکھتے ہیں، جن میں جذبہ ہے، جن میں کمٹمنٹ ہے، جن میں امت مسلمہ سے محبت ہے، جن میں ذاتی غرض موجود نہیں ہے، بلکہ جو وہ دین کے مفاد اور مصالح عامہ کے لیے آگے بڑھ کر کے، قربانی دے کر کے نظام کی اصلاح کریں۔ کنٹریبیوشن جو ہے ہمیں ڈاکٹر صاحب ہر طرف سے نظر آنی چاہیے، اور آج عصر حاضر میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں سب کی کنٹریبیوشن، آپ نے نوجوانوں کا ذکر کیا، ہمارے جو بزرگ ہیں جن کے ہاتھوں میں تربیت کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے، ان کا بھی اپنا ایک کردار ہونا چاہیے، اور وہ نوجوان جن کے بعد کی نسلیں یا پھر جو بچے ان کے سامنے ہیں ان کے لیے بھی وہ ایک مشعل راہ چھوڑ کے جائیں۔ تو یہ بات آپ کی درست ہے کہ ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے اور ان کی زندگی سے یقیناً سیکھنا چاہیے کہ انہوں نے حق و باطل کے درمیان اگر جنگ کی بات کی جاتی ہے تو انہوں نے حق کی آواز تمام مظالم کے باوجود بلند کرتے رہے اور آخری دم تک کی۔ لیکن ساتھ ساتھ جو اجتماعی ذمہ داریاں ہیں بحیثیت معاشرہ، آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں تربیت کا فقدان کہیں نظر آتا ہے؟ کیونکہ میں تدریس کی طرف اشارہ اس لیے کر رہا ہوں کہ پہلے تربیت اور تعلیم و تربیت دونوں اکٹھے ہوتی تھی، اب شاید اس کا فقدان ہے۔ آپ نے بڑا اہم پہلو اٹھایا ہے، یہ دکھتی بھی رگ ہے امت مسلمہ کی، جس طرح آپ اشارہ کیا ہے، اور جو آپ نے بات فرمائی ہے اگر ناگوار نہ ہو تو میں یہ عرض کروں گا کہ مسئلہ یہ محض بزرگوں کا نہیں ہے، یہ جو ذمہ داری ہے یہ بزرگوں کی بھی ہے، یہ ماں کی گود کی بھی ہے، یہ والد کے توجہ دینے کی بھی ہے، یہ مدرسے کی بھی ہے، یہ ریاست کی بھی ہے، اور آج کے دور میں بجائے بزرگوں اور والدین کے یہ ذمہ داری آپ کے شعبے کی ہے، یعنی ابلاغ عامہ کی۔ بے شک اس وقت ابلاغ عامہ نے جو مقام اختیار کر لیا ہے، اس نے باقی سب جو ذمہ داریاں تھیں ان کو اوور ٹیک کر لیا، اور اس ٹیک اوور کے نتیجے میں ہو یہ رہا ہے کہ ایک دودھ پیتا بچہ لیٹا ہوا دودھ پی رہا ہے لیکن اس کے سامنے اسکرین کھلا ہوا ہے۔ ایک بچہ جو 3 سال کا ہے، اسکول جانے کے لیے اس کو تیار کیا جا رہا ہے، لیکن اس کو موبائل دکھا کر کے کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ یعنی اس وقت ہر وہ چیز جو انسان کر رہا ہے اس میں ابلاغ عامہ کا دخل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ابلاغ عامہ کو شرم و حیا، دینی اقدار، ہماری اقدار تو وہ ہیں جو پوری انسانیت کے لیے، مجھے بتائیے کہ اگر دین کہتا ہے کہ آپ سچ بولیں، وعدہ پورا کریں، آپ میں شرم و حیا ہو، آپ کے اندر
حق کے لیے اظہار کی خواہش ہو، یہ چیز کیا مسلمانوں کا اجارہ ہے؟ یہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اس لیے وہ ابلاغ عامہ جو مصنوعی ذہانت کے ذریعے ورچوئل لائف سکھا رہا ہے، جس میں حقیقت سے بڑی دور زندگی ہے بالکل، وہ ہیڈ فون لگا کر کے اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ میں ایک تسماتی بلی بن گیا ہوں، اور وہی اس کے ذہن پہ چھائی ہوئی ہے، اور یہ آپ بطور گیمز کے انکریج کر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر۔ تو یہ جو ابلاغ عامہ نے قبضہ کر لیا ہے غاصبانہ اس نظام پر جو تربیت کا تھا، اس پر اس کو غور کرنے کی ایلیوژنری ضرورت ہے۔ اور ڈائمنشن میں بھی کہا سمجھتا ہوں جاتا ہے ڈاکٹر صاحب۔ ایلیوژنری ڈائمنشن سے مراد یہ ہے کہ آپ کو ایک خام خیالی کے اندر رکھ کے آپ کو اپنے جو یہ ایک زمینی حقائق ہیں اس سے منحرف کراتے ہوئے آگے لے کے جانے کی بات ہوتی ہے، تاکہ آپ کی سوچ کے اندر یہ دیکھیے نا، بگاڑ پیدا یہ کیا جائے۔ عملاً ایک ایڈکشن ہے، ایسے ہی ہے۔ یہ وہی کیفیت ہے جو نشہ آدمی میں پیدا کرتا ہے، جو اس وقت ڈیجیٹل گیمز پیدا کر رہے ہیں۔ میرے کہنے کا مدعا یہ ہے کہ ان حقائق کو جانتے ہوئے اس بات کی ضرورت ہے کہ گھر کی تربیت، نظام تعلیم اور ریاست، ان تینوں کو مل اپنا کر کے کردار ادا کرنا ہے۔ جب تک کردار سازی نہیں کی جائے گی، اس وقت تک آپ کے یہاں کرپشن ہو، وہ معاشی ہو، سیاسی ہو، اخلاقی ہو، اسے آپ نہیں روک سکتے، کیونکہ آپ کا جو ابلاغ عامہ ہے وہ اس کی طرف لے کے جا رہا ہے، اس بالکل کو صحیح روک کہہ نہیں رہے رہا ہے۔ ہیں، درست فرمایا آپ نے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا، آپ کی قیمتی آراء کا، اور وہ باتیں جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اور خاص طور پہ ذرائع ابلاغ کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، تو یہ ایک اہم ذمہ داری ہے جو کہ ہم سب کو اجتماعی طور پر نبھانے کی ضرورت ہے۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے کنبے اور ان کے ان رفقا اور ان کے ان جانثاروں کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جنہوں تمام مصائب، تکالیف، ظلم و زیادتی، جبر سب کے سامنے اپنی آواز نہ صرف بلند کی بلکہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا، چاہتا ہے میں چاہوں گا آپ سے اجازت لانے کے بعد